باقی سارے معاملات نپٹ چکے ہوئے ہیں، کشمیر وشمیر، اب صرف ٹریڈ پہ بات ہو رہی ہے. تو پاکستان کے بزنس مین جو ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں، ان اپرچونٹیز کو کیسے لیتے ہیں، اور کس حد تک یہ کھولی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. ہم نے وہ کشمیر کا سودا اتنا بیچ دیا ہے پاکستان میں کہ اب وہ ایک بہت بڑا بیانیہ بن گیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو اور اس پہ اگر ہم یو ٹرن لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عوام اس کو اتنی جلدی ہضم کر سکے گی. انڈیا ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے. اس کی ییلڈ پر ایکر، اس کی پیسٹیسائڈ، اس کے سیڈز، وہ ساری چیزیں. آج ہمارا جو را مٹیریل ہے فارماسوٹیکل کا وہ بھی انڈیا سے آ رہا ہے. پاکستان کے مذاکرات بھارت کے ساتھ جاری ہیں، اور یہ مذاکرات 2018 سے جاری ہیں، ارلی 2018 سے، جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے. ان مذاکرات کے اندر اب جس مرحلے پہ بات پہنچی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کی بحالی ہے. ان مذاکرات میں ہماری طرف سے ظفر صاحب، آپ کے خیال میں پہلے تو یہ بتائیے کہ اس صنعت کو یا اس تجارتی تعلق کو بحال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی رضی صاحب. ویسے آپ نے فرمایا ابھی کہ اس کے دو محرکات ہیں. ایک تو 2018 سے آپ نے بتایا کہ جی ان کے ساتھ بیک ڈور کہہ لیں یا اوپن ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور آپ نے بڑا اچھا اس بات کو لپیٹ دیا کہ جی کشمیر کا ایشو تو اب ختم ہو چکا ہے، تو اس پہ بحث نہیں کرتے ہم. جو رہ گیا ہے ٹریڈ، تو ٹریڈ کا جو سسٹم ہے ابھی جو جمعے کو پرائم منسٹر صاحب نے ECC سے خطاب کیا ہے، انہوں نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ جی کرنٹ سچویشن میں جو ہے نا وہ بحال نہیں ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ کر دیں، پھر اس کے بعد منسٹر صاحب کو ڈانٹ دیا کہ جی حماد اظہر صاحب کو کہ جی ایسا نہیں ہے. تو ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی اس کے چانسز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس سے پہلے جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ زیادہ تر یہ جو ہے نا آپ کا ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں، فروٹ ویجیٹیبل وہاں سے آ رہے تھے، زیادہ تر ویجیٹیبلز آ رہی تھی، اور پاکستان سے را مٹیریل ہی جا رہا تھا، جو کہ بڑی غلط ایک تھی سچویشن، اور نمک کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں جا رہی تھی. گو کہ ہماری 10 چیزیں تھیں، ان کی 116 چیزیں جو پاکستان آ رہی تھیں. جو ان کی چیزیں آ رہی تھیں وہ شاید 50% ابھی بھی آ رہی ہیں وایا دبئی یا سری لنکا بھی میرا خیال جس میں را مٹیریل ہیں فارماسوٹیکل کے، وہ تو خیر آلریڈی وہ ڈائریکٹ بھی ابھی الاؤڈ ہیں، اور بھی ٹیکسٹائل کی آئٹمز وہاں سے آتی ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں، وہ چیزیں ہیں. تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، آٹو موبائل آلریڈی بند ہے، وہ ابھی بھی بند رہنی ہے. کئی چیزیں جو ابھی نہیں کھلیں گی وہ نہیں کھلیں گی. جو پہلے والے اگر ہم اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں جو جب ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی تھی، تو اس حوالے سے صرف ہمیں ایک ہی تحفظ ہے کہ پاکستان سے اب نمک اور را مٹیریل نہیں جانا چاہیے. وہ ہمیں خود اس کا ویلیو ایڈیشن کر کے اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے، جو کہ ہو بھی رہی ہے. تو کھلنے سے کوئی خاص فرق ہمیں نہیں پڑے گا، بلکہ پبلک کو فائدہ ہوگا اور ہمارے ذمہ دار کو تھوڑا نقصان ہوگا، چونکہ ٹماٹر بھی اچھا بک رہا ہے، سبزیاں بھی اچھی بک رہی ہیں. تو پھر جب وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے پیاز، ٹماٹر، یہ چیزیں، تو سبزیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ریٹ جو ہے نا وہ نیچے آ جاتا ہے اس حوالے سے. تو وہ ایک اچھی ہے پبلک کے لیے خبر، مگر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جی کرنٹلی نہیں کھل رہی. دوسرا جو اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ افغان ٹریڈ کے حوالے سے جو چیزیں ڈمپ ہو جاتی ہیں پاکستان میں، اس کا ایک نقصان ہے کہ جو پاکستان میں اگر کھلے گی تو پھر افغان ٹریڈ بھی کھل جائے گی. وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے، ان کی اس کے اوپر ہی زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو پاکستان کی جو گورنمنٹ کی الحمدللہ اس وقت پالیسی ہے اس میں کافی حد تک کامیاب ہے کہ یہ ٹریڈ بیس اکانومی کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جی انڈیا کے فکی نے بھی اس بات کے اوپر کہا کہ جی پاکستان کو صرف را مٹیریل سپلائر بنا دیں اور وہ ٹریڈر کے طور پہ کام کریں، اس کی مینوفیکچرنگ اور جو چیزیں نہ ہو. تو چائنا کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ایسی ہی پالیسی ہے. تو ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو آج تک اینٹی ڈمپنگ کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوا کہ جی جو چیزیں لوکل بن رہی ہیں 10 روپے کی کاسٹ کر رہی ہے تو باہر سے وہ 8 روپے کی آ جاتی ہے چائنا سے. تو الحمدللہ وہ ساری سسٹم جو ہے نا حکومت وہ نیگیٹیولی جتنا بھی افیکٹ کر سکتی ہے اس ملک کو وہ کر رہی ہے. کوئی ایسی پالیسی ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ کھلنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک فرق نہیں پڑے گا. لیکن 2 چیزوں کی ریکویسٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی اتنا بیڑا گرک ہو گیا، ہو کی فرق پڑا. جی بالکل جی. اچھا. گوئنگ فارورڈ مجھے تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تعلقات جو ہے یہ نارملائز ہونے جا رہے ہیں،
اور نارملائز بھی وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہر ایک پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھارت دشمن ہے اور کسی نے کچھ نہیں کرنا، اب وہ خود ہی تعلقات نارملائز کرنے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ٹریڈ بھی کھلے گی سر ہم تو، آپ تو اس چیمبر کے صدر رہے ہیں جو توپ کے منہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں سب سے پہلے اس پروڈکٹ نے لینڈ کرنا ہے سر آگے جانے کے لیے، تو کیا ہے جی ہمارے پاس اسٹرینتھ؟ 19 دفعہ میں گیا ہوں ہندوستان اسی شوق میں، اور جس کی آج آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپس میں ٹریڈ کی بات ہو، اور ایک وقت آیا تھا کہ انڈسٹری کی بھی بات ہونی شروع ہو گئی تھی۔ تو ٹریڈر تو ہم شروع سے ہی تھے، اور کشمیر کی طرف سے ٹریڈ ہوتا ہے، واگا کی طرف سے ٹریڈ ہوتا ہے، تو بہت کوششیں کی گئیں، مگر اصولی طور پہ یہ جو فارن پالیسی ہے نا جی، جس کو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہا کہ خفیہ ادارے، اب وہ بھی اتنے خفیہ نہیں رہے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تعلقات بہتر بنائے جائیں، مگر ہندوستان کے ساتھ ہماری ڈومیننس جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی رہی ہے، اقتصادی نہیں رہی ہے۔ تو یہ چیز تو پہلے نوٹ کریں نا کہ یہ اس سیاست کا حصہ ہے جہاں سے عرصے دراز سے، جس کا آپ نے بھی 70 سال کا کہا کہ ہم نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں، اور زیادہ تر اس طرف سے اور کچھ اس طرف سے بھی، کہ ہم نے ہندوستان کو ہمیشہ دشمن ملک کہا ہے، اور انہوں نے بھی کئی فلمیں اسی پہ بنا دی کہ جی پاکستان دشمن ملک ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم سیاست سے تھوڑا سا بالا تر بھی ہو جائیں، کہ ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے وہ کشمیر کا سودا اتنا بیچ دیا ہے پاکستان میں کہ اب وہ ایک بہت بڑا بیانیہ بن گیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو، اور اس پہ اگر ہم یو ٹرن لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عوام اس کو اتنی جلدی ہضم کر سکے گی۔ لیکن جی انڈیا ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے، اس کی ییلڈ پر ایکر، اس کی پیسٹیسائڈ، اس کے سیڈز، وہ ساری چیزیں، آج ہمارا جو را مٹیریل ہے فارماسوٹیکل کا وہ بھی انڈیا سے آ رہا ہے۔ انڈیا نے ایک پالیسی بنائی ہے جو کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ میری ایک دبئی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، کمپنی تھی بہت بڑی، انہوں نے کہا جی ہم نے ایک پالیسی بنا لی ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان ہمارے فوکس میں ہے، ہم نے اس کی سرحد پہ بھی سکون لے آنا ہے، ہم ان کو گالیاں دینا بھی کم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہماری اب جو ٹارگٹ ہے وہ چائنا ہے، ہم نے چائنا کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ہم نے چائنا کو آنکھیں بھی نکالنی ہیں، اور ہم نے اس کے لیے پاکستان کو سافٹ کارنر میں لے کے جانا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ٹریڈ جو ہے پاکستان کے ساتھ، ان کی یہ ابھی لشاری صاحب نے بھی کہا کہ جی پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے را مٹیریل اور نمک کے، اور وہ 6 7 8 پروڈکٹ ہے، انار ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، تو ان کے پاس سے 116 پروڈکٹ ہے جو پاکستان لے آتا ہے، تو زر مبادلہ بھی باہر جائے گا اور بہت زیادہ مسائل ہوں گے، اور وہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ جی جتنی آبادی پورے یورپ کی ہے اتنی آبادی چائنا، انڈیا اور پاکستان اور افغانستان کی ہے، تو وہ تو اس کو فوکس کرنا چاہتا ہے، اس کے اوور ہیڈ چارجز بھی بچیں گے اور وہ سپلائی بھی دے گا، تو ہمیں برابری کی سطح پہ ہی جانا چاہیے۔